ثانی بابا کو لیتے ہیں, بڑی دیر سے بیچارہ بیٹھا ہوا. ثانی بابا جی کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر, کیا ہاں حال جی ہے, ٹھیک ہو؟ سر بالکل ٹھیک. تو آپ نے نا جو ہے نا ہمارا خدا ہم سے چھین لیا ہے, اس میں اوئے کوئی ہوئے شک ہوئے. نہیں, صحیح ہے. پر ہم جمعے والے آپ کی دن جو ہے ادھر آپ مولوی کا خطبہ بھی سن کے آتے ہیں مسجد میں, اور اچھا. بعد میں پھر آپ کا سنتے ہیں, او تو ہو. اس طرح کی کوئی لت پڑ گئی ہے ہمیں. تو کون سا خطبہ زیادہ مزے کا لگتا ہے آپ کو؟ سر اچھا اپنے آپ کو ایمان میری سے باتوں بتانا. لگ رہا ہوگا. اچھا جی اپنے ایمان سے بتانا کہ آپ کے مولوی صاحب کی شکل زیادہ نورانی ہے کہ میری؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سر. تو ماشاء اللہ آپ یہ کے چہرے پہ نور تو برس رہا ہے, لیکن تو آپ یہ نے مجھے بے ایمان کر دیا نا, میں کیسے ایمان سے بتاؤں. سر آپ شکر کریں, آپ کی زندگی جو ہے سر بہتر ہو گئی ہے. سر میں مجھے انجینئر کا بہت بڑا فین تھا, لیکن اچانک ایک دن نا آپ کی ویڈیو آئی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا انجینئر محمد علی مرزا کو پھکی. تو میں نے سوچا یار یہ کون سا بندہ آ گیا جو انجینئر کو بھی پھکی دے رہا ہے. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ہم اپنے کام سے گئے. اچھا معافی اتنی قرآن جلدی؟ ہوں. اس میں تو میں نے خیر اتنا کوئی ان کا آپریشن انجینئر صاحب کا کیا بھی نہیں تھا اس میں اتنا. نہیں, پھر میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی نا, پھر اچھا غالب وہ دیکھیں. بھائی ہے نا جو, ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہے. ویسے میں اچھا. آپ سے جو ہے نا ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں, لیکن ان سے کچھ کم. اوہ. اچھا ان سے کام نہیں, ہاں میرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. نہیں, ان سے, کیونکہ ان کی جو ہوتی ہے نا ایک بات لمبی چوڑی اور تفصیلاً, میں اچھا اس سے اچھا زیادہ, آپ ذرا ہنسی مذاق کرتے ہیں نا تو بس شغل لگا دیتے ہیں. شروع میں نا دینی ٹائپ جو بندہ ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق کو نا تھوڑا غصے میں دیکھتا ہے, اچھا اچھا اچھا. سمجھ رہی ہو نا. تو نہیں میں لیکن حارث, لیکن غالب کی اب دیکھیں آپ نے, پھر ہمارے اندر آپ پھوٹ پڑوا رہے ہیں. یہ کوئی سازش لگ رہی ہے ہمیں, یہ سازش, مجھے سازش لگ رہی ہے کسی کی. ہاں بالکل, آپ کہہ آپ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ بھی مسلمانوں کی سازش ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش ہے, یہودی لوگ بھی. ایگزیکٹلی ہم اب یہ کہیں گے یہ کوئی مومنوں کی سازش ہے ہمارے اندر پھوٹ پڑوانے کی, کہ غالب صاحب جو ہے وہ میں یہ سمجھتا تھا, میں بھی بیوقوفی ہوں, میں یہ سمجھتا تھا کہ غالب صاحب بڑا سیریسلی, ان کا مزاق انداز تھوڑا, ان کی طبیعت تھوڑی سیریس ہے زیادہ. تو میں سمجھتا تھا کہ چونکہ وہ سیریس زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیں گے, تو میں نہیں, تھوڑا سا شغل مغل لگا دیتا ہوں نہیں, بیچ میں. ان کے سیریس ہونے کی وجہ سے بھی بندہ بھی افسردہ ہو جاتا ہے نا, جو نیا نیا بے ایمان ہوتا ہے, ایمان کو چھوڑتا ہے, اچھا تو وہ افسردہ ہوتا ہے بندہ. تو اس وجہ سے پھر ان کو سن کے نا دل کو تسلی سی ملتی رہتی ہے. چلیں پھر آپ ایسے کیا کریں نا, تو آپ جی کا جی علم کے لیے ان کے پاس چلے جایا کریں, شغل مغل کے لیے ہمارے پاس آ جایا کریں. ہاں تو بالکل سیم ایسا ہی ہے سر. نہیں اچھا ماشاء اللہ آپ کے پاس بھی کافی علم ہے, اور پھر میں کہوں گا ماشاء اللہ. واہ سبحان اللہ, کوئی ایسی بات نہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, یہ صحیح ہے. عادتاً لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات جی نہیں جی, وہ تو ہے. کہتے ہیں آپ نا کو اللہ کا شکر ہے جب کوئی بات کرتا ہے, تو شکر ہے اللہ کا. آپ مجھے تو یہ بتائیں کہ جب آپ مومن تھے تو جی جب جی آپ ہماری باتیں سنتے تھے یا دیکھتے تھے, شروع میں ایک سٹیج گزری ہوگی نا آپ کو, کیا آپ اس طرح کے مومن تھے جیسے کہ یہ آتے ہیں یہاں پہ نہیں سر, گالیاں میں یہ شروع سے ہی ایسا نہیں تھا, لیکن یہ اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو اس کی پہلے سننی ہے, اور سننے کے بعد کوئی نتیجہ نکالنا کہ یار یہ غلط ہے یا صحیح ہے. میں ایکسٹریمزم مومن نہیں تھا شروع سے. نہیں, لیکن سمجھ کیوں رہے ہیں ایسے, لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ ہے نا کہ بہت سارے جو ہمارے یہ ایک کلچر ہی بن گیا. اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے اس وقت. سر یہ آگ تو صرف لگی ہوئی ہے, جو علم دین غازی تھا نا, جو بندہ آپ نے نام سنا اس ہوگا, بغیرت اس نے کے نا جس بعد نے, ہاں اس کے بعد جو ضیاء نے کام کیا ہے قانون میں 295 کیا ہے وہ, تو اس کے بعد یہ ممتاز قادری والا جو سین ہے نا, اس نے عوام کو پھر نئے سرے سے جو ہے نا ایکسٹریمزم بنا دیا ہے, اور قتل و غارت جو ہے نا وہ عام کی ہوئی ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں 2 دن سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے شہر میں بھی ہو رہا ہے, بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن مزید آگے جاتے جاتے پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو رہا ہے, کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ گردن کاٹنے کی بات کر رہے ہیں. تو ہم جب مسلمان تھے جب بھی ایسی بات نہیں کرتے تھے. وہ ڈپینڈ تو کرتا ہے کہ آپ کس ایج بریکٹ میں ہیں, کیونکہ میں 90s میں بتاتا ہوں, میں 90s میں بڑا ہوا تھا, یعنی میرا بچپنا 90s میں گزرا تھا, تو اس میں تو سر میرا بھی اس میں گزرا ہے نا ہاں, تو تقریباً. آپ یعنی میری عمر کے ہیں کہ میں 34 35 کا ہوں. سال, اوکے, سو آپ تو اسی میں آپ یعنی 86 87 میں پیدا ہوئے ہوں گے. جی جی 7 میں. تو اس زمانے میں ضیاء الحق نے جو کام کیا تھا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ 2000s تک آنے شروع ہوئے, کیونکہ وہ جو بچے اس وقت جی جو جی ہماری ہاں ہاں دہائی کے, بالکل. میرا خیال جو ہماری جنریشن کے بچے ہیں نا وہ سب سے زیادہ خراب ہیں. جی جی ہاں انہوں نے وہ فارم پیار کی, اور اس کے بعد جو آج کل کے جو بچے ہیں
وہ ایسے ہیں کہ وہ گندی پون فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور وہ سب سے بڑے عاشق رسول بھی بن جاتے ہیں. یہ تو عام چیز ہے بھائی, یہ تو عام چیز ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کا آپ دیکھیں نا, پورن سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں. پون بھی تو کون سا میں والا, پون بھی کون سا والا, مرد مرد کے ساتھ. عاشق رسول والی بات بول دی آپ نے. یار آپ نے اتنی بڑی جمپ مار دی, اب آپ کو میرے یہ والے جوکس بھی پسند آئے. وہ غالب کمال صاحب آ گئے. غالب کمال صاحب یہ سازش ہو رہی ہے. غالب کمال صاحب ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ انہوں نے مومنوں نے بندے چھوڑ دیے جو آ کے مجھے کہتے ہیں کہ ہم غالب صاحب کو زیادہ پسند کرتے ہیں, ان کے پاس زیادہ نالج والی بات وہ کرتے ہیں. نہیں اچھا, غالب بھائی کے پاس میں گیا ہوں 1-2 دفعہ, لیکن مجھے لیا نہیں ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے. کچھ یہ رات کے وقت زیادہ آن ہوتے ہیں نا, تو پھر کئی دفعہ نیند آ جاتی ہے. ویسے میں نے ساری اسٹریم میں آپ کی بھی دیکھی ہوئی ہیں, غالب کی بھی دیکھی ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آج کل کام ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ کبھی ختم بھی ہوگا جیسے آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیں میرا یہ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوورلی آپٹیمزم ہے میرا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹائڈ, یہ میرا ایک, آپ اس کو بلیف کہہ لیں, یہ بلیف بھی خیر یہ کوئی اندھا بلیف نہیں ہے, یہ ایمان والی بات نہیں, لیکن اس کا لفظوں کی کمی کی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایمان کا, آپ اس کو ایمان ہی سمجھ لیں کہ کوئی چیز کائنات میں دنیا میں ایک جیسی نہیں رہتی, کوئی معاشرہ ایک جیسا نہیں رہتا کبھی بھی. آج اگر بالکل چینجنگ ہوتی رہتی ہے, ہر وقت چیزیں بدل رہی ہیں, یہ ابھی آج سے نا سر ایک بات, آج سے نا تقریباً 15 سال پہلے نا ہمارے گاؤں, یہ اپنے خدا کو بولو یہ چائے کی پیالی میرے ہاتھ میں ہے تو اس کو جو ہے نا وہ گرائے, تو اس کو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے. تو لیکن آج ایسا ایکسٹریمزم پھیل گیا کہ آج کوئی ایسی بات کر نہیں سکتا. پہلے سے زیادہ شدت آئی یعنی کہ مذہبی طبقے میں, اور وہ آنی تھی نا. دیکھیں 19 حالانکہ قانون بھی نہیں بنا تھا جب ایسے جو علم الدین غازی کے بعد سے لے کے 86 میں اس نے یہ 295 سی لایا. تو اس نے میرا خیال میں دیکھ رہا تھا صرف 35 کے 34 بلاسفمی کے کیسز تھے فرام 1947 اپ انٹل 1986, یعنی ان 40 سالوں میں 42 سالوں میں سوری 38 سالوں میں صرف 75 کیسز, اور اس کے بعد سے 2017 تک 1500 کیسز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ کہہ ہی نہیں رہے تھے کہ کوئی گستاخ ہے, وہ تو قتل غارت کی تو بات آتی ہے نا, کوئی رپورٹ تو کرتا ہے نا. پہلے لوگ رپورٹ ہی نہیں کر رہے تھے, اس کا مطلب پہلے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ فلانے نے گستاخی کی ہے. یہی مطلب ہوا نا. رپورٹنگ کی وجہ سے بھی تو لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم ہو رہے ہیں نا. جب میڈیا پہ ایک بات کرتے ہیں تو وہ سبھی اس وقت چل پڑتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اب دیکھیں میں آپ کو یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1960s میں یہ اگر نرس نے درود اتارا ہوتا کسی الماری سے, اس کو کسی نے یہ نہیں کہنا تھا تو نے گستاخی کر دی, اس کو چھڑا نہیں گھونپ دینا تھا کسی نے. تو سر ایک بات ہو رہا ہے, غالب صاحب کو میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں اگر وہ سن رہے ہیں تو. یہ انہوں نے نا ایک ایپیسوڈ شروع کیا ہے اسلام کی تاریخ, تو سر وہ 3 ایپیسوڈ آئے ہیں, اس کے بعد میں ویٹ کر رہا ہوں تو 4 والا آ نہیں رہا. اور ایک بات یہ ہے کہ بھائی ہے میرا, وہ آپ کا وہ بھی بہت بڑا فین ہے, اور میں نے میرے 1 ماہ بعد میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے دیکھو, تو وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. سر پلیز 2 منٹ. وہ گیا اڑ گیا وہ. اچھا میرے سے بات, میں سمجھا غالب, میں نے کہا وہ بھی غالب کا فین ہوگا, ہمارا کون ہوگا. جی حارث بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ سر میں بالکل ٹھیک سر. اچھا تو میں نا یہ اردو جو ہے نا میری ویک ہی ہے, وچ واجا نہیں ہے پنجابی دی, تے میں گل کرنی ہے. میں ڈر گیا, میں کہ تسی وچ انگریزی واڑ دینی ہے. اصل چ نا بھائی ہے نا جو, وہ نا 2 ماہ پہلے آپ کو سن رہا تھا جب میں ملحد ہوا, ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار اس طرح, میں اس کی طرف بہت غصے میں کہا یہ ایسے بندوں کو نہ سنا کرو تم بھی. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نہ بات کرو, ایک دفعہ دیکھو تو صحیح. اچھا وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی, پھر میں نے آہستہ آہستہ ساری ویڈیو دیکھ کے نا پھر آپس میں ہم بات کرنے لگے دونوں بھائی, یار بات تو یہ صحیح ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. جو کلہ بندہ ہوتا ہے نا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو آپس میں ہم بھائی نا ایک دوسرے سے پھر سوال کرنے لگے, یار یہ ایسے بات ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. تو پھر گڈ بائی کر دیتا ہے. پھر کدوں دی گل ہے, مینوں اے دسو تو گل کدوں دی ہے؟
تقریباً سال ہو گیا. ایک سال ہو گیا. اچھا ایک میں نے اور بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ اکثر یہ مومن کہتے ہیں یہ دنیا آپ کمرے امتحان میں ہو, صحیح ہے. تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا, اگر یہ کمرہ امتحان ہے, کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ کمرہ امتحان کا وقت ہے 2 گھنٹے, تو کسی سے 10 منٹ میں پرچہ لے لیا گیا, یعنی کہ موت آ گئی کسی کو 10 سال میں اور 15 سال میں موت آ گئی. تو یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا. صحیح, کمرہ بالکل صحیح امتحان میں انالوجی. ایسے تو نہیں نا ہوتا کہ آپ سے اپنا وہ آئے ادھر امتحان دینے کے لیے, تو 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں, یا کسی کو 2 گھنٹے پورے دے دیے, 60 سال زندگی کے یا 70 سال دے دیے, کہ کسی سے 15 سال میں لے لے. یہ کیسا امتحان ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اس کا مطلب صحیح آپ ہم لوگوں کو سن رہے ہیں کہ یہ کیسا امتحان ہے کہ کسی کو کاغذ نہیں دیا, کسی کو پینسل نہیں دی, کسی کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ٹائمنگ کا کیوں نہیں ایک ہی ہے. یہ ساری چیزیں یہ ساری اسی زمرے میں آتی ہیں. یہ ساری اسی زمرے میں آتی ہیں کہ یہ کیسا امتحان ہے. یعنی اصل تو ناانصافی کی بات ہوئی نا. یعنی آپ کو اگر کسی کو گے بنا دیا انہوں نے, اس کو کہا ہوئے تو سیدھا رہ. اب میرا تو کام آسان ہے نا, کیونکہ میں تو گے ہوں ہی نہیں. تو اچھا, اور کئی جن کے اندر جبلت ہی ایسی پیدا کی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کریں کام اس طرح کا, وہ بےچارے سارا دن کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا, ہم نے نہیں کرنا, لیکن ان کی نیچے سے پرابلم ہوئی بھی انہیں. تو یہ کوئی ایسا ہو گیا جس کا قد چھوٹا ہے, تو اس کے ساتھ یعنی یہ ناانصافی کیوں کی گئی؟ چلو وہ تو اس پہ نہیں, چلو اس پہ تو وہ یہ کہیں گے نا کہ چلو وہ تو ہم نے کر دیا آپ کو, اس کو ہیڈ سٹارٹ ملے گا ریس میں نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کرسٹوفر ہچنس نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو آپ کو بیمار پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح ہو جاؤ. یعنی اس نے شروع ہی غلط آپ کا کیا, اس نے شروع سے ہی آپ کو غلط پیدا کیا, اور پھر کہتا ہے یہ ایسے کرو. یعنی آپ کو پہلے سیکس میں مزہ پیدا کر دیا, پھر کہتا سیکس نہیں کرو, اور پھر کہتا اچھا کرنا تو ایسے کرو. ہر طرف سے ماموں ہے وہ نا کٹر اہل حدیث ہے, صحیح ہے. سننا لے اس کے نہیں اس کے ساتھ نا بات ہو جاتی ہے, اسے پکا کیا میں نے کہ سنن کی ہمت پیدا کرو, تو وہ بات نا اکثر سن لیتے ہیں. تو یعنی کہ آتے نہیں اس پاس سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نانا ابو میرا فوت ہو گیا, کہتا ہے قیامت والے دن نا اپنے ابو سے ملوں گا میں. تو میں نے کہا کہ آپ اپنے ابو سے ملیں گے, آپ کا ابو اپنے ابے سے, تو ایسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کہو گے کہ ابو میری طرف منہ کرو, تو ابو کہیں گے میں اپنے ابو کی طرف نے منہ کیا میں نے. تو ایسے یہ نا بات چلتی رہتی ہے. یہ نہیں, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. غالب بھائی نے بھی آپ کو پیغام بھیجے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں دونوں بھائی اکٹھے ہیں, بہت خوش ہوں آپ دونوں کے لیے, اکیلے نہیں ہو, آپ دل کی بات کر سکتے ہو. اور یہ بڑی اچھی ہم آپس میں نا یعنی کہ ڈسکس کرتے ہیں نا. اگر میں اکیلا ہوتا یا بھائی اکیلا ہوتا نا, تو وہ بہت مشکل ہو جانا تھا یار. پتہ نہیں آگے کچھ ہونا یا سنو ہی نہ, میں اکیلا تو نہیں اس طرح سوچ رہا. یہ تو آپس میں ہم نے جب کہی نا ہم نے باتیں, تو اس سے بہت فرق پڑا. اور سر یہ بڑا فائدہ ہے آپ کو جو غالب نے آپ کو کہا کہ یہ بڑی, ورنہ لوگ دماغی مریض بن جاتے ہیں. مجھے آپ دونوں کی باتیں سن کے لگ رہا ہے آپ یعنی بڑا نارمل آپ کا ریلیشن شپ ہے, ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, زندگی بھی صحیح چل رہی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو کہ ارد گرد کے لوگ بھی, اب آپ لیکن ٹھیک ہے آپ کو اپنے ماموں کے بارے میں زیادہ پتا ہوگا, وہ اہل حدیث بھی ہیں, لیکن اب وہ آپ کی بات سن لیتے ہیں. لیکن آپ کو سر جو سن سکتا ہے اسے ہی سناتے ہیں نا دوسروں. دیکھیں سر کیئرفل سر, لیکن آپ پھر بھی سن لیں میری بات, آپ کو پھر بھی کیئرفل رہنا پڑے گا. آپ نے کمپلیسنٹ نہیں ہونا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اس کو بتایا کچھ نہیں ہوا, اس کو بتایا کچھ نہیں ہوا, 5 بندوں کو بتایا کچھ نہیں ہوا, تو اس کا مطلب جو چھٹے کو بتاؤں گا تو تب بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ نہیں آپ نے سوچنا. نہیں پہلے میرے ساتھ ہوا ہے نا 2-3 ماہ پہلے نا, میں نے 1-2 آدمی سے نا ایسے ہی بات میں کر لیتا تھا یار. 9 سال کی عائشہ تھی, محمد نے ایسے کیا. کوئی ویسے بھی جاہل ہوتے ہیں, کرنا پیچھے مار دینے نے گل, ٹھیک ہے. لیکن 1-2 آدمی نا وہ بڑا لال پیلا سا ہو گیا, یہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس کے بعد مجھے سمجھ لگا کہ یہ تھوڑا کنٹرول ہی رکھنا چاہیے. لیکن اس کو پکڑ لینا تھا. اچھا نہیں, میں ایسے کہہ نہیں سکتا. اچھا غالب نے کہا ہے کہ آپ وینسڈے والی اسٹریم میں ضرور آئیے گا, وہ آپ کو ضرور لیں گے. میں ان کو یہی نام آپ رکھنا, میں ان کو بھی
میں ان کو بتا دوں گا کہ یہ والا نام جیسے ہی آیا نا پھاڑ لینا انہوں. چلیں. اور ابھی آپ کی طرح ایک اور یہ کسی نے لکھا ہے کہ میں پہلے اکیلا 2 سال پہلے ایتھیسٹ ہوا تھا, پھر میرے 2 بھائی ایتھیسٹ ہو گئے اور اب 3 دوست بھی ایتھیسٹ ہیں, تو کیا مجھے ایتھیسٹ کی جنت ملے؟ اچھا یہ آ گیا, شغل لگا دیا انہوں نے. میری آڈینس بھی شغل لگاتی رہتے ہیں تھوڑا سا. چلیں بہت شکریہ. میرے یہ جو رمضان المبارک چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے تو اپنے سارے گھر والوں کو نا کسی کو روزہ نہیں میں رکھوا رہا. میں نے کہا میں کہ زیادہ کھانا ہے ساروں نے, امی اور یہ گھر والی سارے نا, تو میں نے تو بالکل ایک روزہ بھی نہیں رکھا اور ڈشز زیادہ سگو کھا رہے ہیں. ہاں تو میں نے تو پیغام دے دیا نا اپنے لوگوں کو. میں نے تو یہ فوٹو لگا کے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کھاؤ اس حرامدان میں. صحیح ہے. اگر آپ نے بڑے بڑے ڈولے بنانے ہیں تو ٹکا کے کھانا کھائیں, انجوائے کریں ٹکا کے. تو بہت شکریہ. میرے بھائی سے کر لے بات اگر کرنی ہے تو. بھائی سے بس اب چلیں, بھائی سے اب اگلی دفعہ غالب کے شو پہ کریں گے. میں اب ذرا ریپ اپ کروں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.